الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو میں بالکل قریب ہوں، میں سنتا ہوں دعا کرنے والے کی۔ پس ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ جب ظلمت اور اندھیرے میں ڈوبے ہوئے انسانوں پر، ذلت اور رسوائی میں جکڑے ہوئے انسانوں پر اور ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ڈھونڈنے والے انسانوں پر مالک الملک کو رحم آیا تو اس نے اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مخلوق کے لیے رحمت بنا کر، روشن کرنے والا چراغ بنا کر، دستگیر بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درماندہ، بے راہ رو اور گمراہ مخلوق کو ذلت، ظلمت اور ظلم کے عمیق سمندروں سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دو طاقتوں سے نکالا۔ ایک قرآن پاک کے وہ احکام جنہوں نے مخلوق کو حیوان سے انسان بنایا، اور دوسرا وہ نور نبوت جس سے دلوں کی سیاہیوں کو دور فرما کر نور معرفت سے قلوب کو روشن فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے مخلوق کی آنکھیں کھلیں اور انہیں معلوم ہوا کہ ہمارا مالک اور خالق کتنا رحیم اور کریم ہے، جس نے ہمیں بنایا اور جس نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا، جو رات کے اندھیروں میں بھی ہماری فریادیں سنتا ہے، سمندر کے طوفانوں میں بھی ہماری التجائیں سنتا ہے، جو ہر جگہ ہماری دستگیری فرماتا ہے اور ہر جگہ ہم پر کرم اور مہربانی فرماتا ہے۔ اب ان کے دل میں خیال آیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، وہ رحیم اور کریم جو ہمارا آقا ہے وہ کہاں ہے، اور ہم اس کو کس طرح پکاریں اور کس طرح اسے مانگیں؟ پکار کر اسے یاد کریں، یا لبوں کو سی کر دلوں سے فریاد کریں، یا کس طرح اس سے فریاد کریں؟ کہیں اس مالک ملک سے مانگنے کا طریقہ غلط نہ ہو جائے، کہیں وہ ہمارے مانگنے کے طریقے سے ناراض نہ ہو۔ ہمیں کس طرح اسے فریاد کرنی چاہیے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس پر مالک الملک نے از راہ لطف و کرم اور از راہ مہربانی یہ اعلان فرمایا، کیا لوگو جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، سمندر میں ہو یا خشکی میں ہو، جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، جس وقت بھی تم مجھے پکارو، میں تمہارے پاس ہوں، اور خود تم میں کیا تمہیں سوچتا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ مالک الملک اپنے اس مسکین اور درماندہ مخلوق، مصیبت زدہ مخلوق کی پکار اور فریاد سننے کے لیے ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے اور سن رہا ہے۔ اس اعلان نے، اس ارشاد پاک نے مخلوق خدا کے دلوں کو وہ ڈھارس بندھائی، وہ مرہم لگائی اور اتنی ہمت، جرت، خوشی عطا فرمائی کہ جو کسی جگہ بھی انسان کو میسر نہیں آ سکتی۔ یہ سکون، طمانینت نہ ماں کی گود میں نہ ہی باپ کی آغوش میں میسر آ سکتی ہے۔ وہ مالک الملک جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، جو خبیر، بصیر، سمیع، علیم ہے، ہر جگہ موجود ہے، وہ ہم پر رحم و کرم فرما رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ جس حال میں بھی تم ہو مجھے پکارو گے، میں سن رہا ہوں، تمہارے نزدیک ہوں اور میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ مخلوق خدا کے لیے کتنی بڑی مہربانی اور دولت ہے اور بڑی خوشی کا سبب و ذریعہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے دعا کی توفیق ملی اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل گیا۔ ہمارے مرشد، رہبر اعظم، آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق خدا کو ہدایت فرماتا ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی سوالی آئے تو اس کو کبھی واپس نہ لوٹانا اور اسے کبھی نہ جھڑکنا۔ تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ اگر اس مالک الملک کے آگے ہاتھ پھیلائے جائیں اور وہ ہاتھ خالی جائیں اور وہ دعا قبول نہ کرے؟ مالک الملک کا یہ ارشاد ہے کہ جب کوئی میرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ کو خالی واپس کر دوں۔ آدم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک کام تمہارا ہے اور ایک کام ہمارا ہے۔ تمہارا کام ہے دعا کرنا اور ہمارا کام ہے قبول کرنا۔ دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا جو ہے یہ سب سے بڑی بندگی ہے۔ جو لوگ دعا نہیں کرتے وہ سب سے بڑے گنہگار ہوتے ہیں اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ عبادت
ان کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ دعا دراصل انسان کی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ جب انسان مالک الملک کے سامنے یہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی کم مائگی، اپنی کمزوری کا اور مالک الملک کی شان غفور الرحیمی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور اس کی شان کبریائی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے دعا بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اب دعا کب مانگنی چاہیے اور کس جگہ مانگنی چاہیے، یا قبولیت کا کون سا وقت ہے، یا قبولیت دعا کا کون سا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمان اور اعلان ہے کہ جس جگہ پر بھی دعا کرو گے میں قبول کروں گا، میں موجود ہوں اور میں سنتا ہوں۔ دعا انسان اسی وقت کرتا ہے جب وہ مصیبت میں گھرا ہوتا ہے۔ اس وقت اسے نہ مقام کی یاد ہوتی ہے نہ وقت کی۔ جب بھی انسان پریشان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اسے کوئی سہارا نظر نہیں آتا اور فوراً اس مالک الملک کے سامنے ہاتھ بھی پھیلائے جاتے ہیں اور اسی کے سامنے اس کی فریادیں دل سے بھی، دماغ سے بھی اور زبان سے بھی ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود پھر بھی اللہ تعالیٰ نے چند وقت دعا کے مخصوص فرمائے ہیں جن کی فضیلت زیادہ ہے اور ایسے وقت میں دعا کرنا زیادہ قبولیت رکھتا ہے۔ دعا کے یہ اوقات حدیث پاک میں آئے ہیں۔ ایک جمعہ کے دونوں خطبوں کے درمیان، ایک جمعہ کے دن غروب آفتاب کے وقت جو دعا ہے، بارش ہوتے وقت جو دعا ہے، مرغ اگر اذان دے تو اس وقت جو دعا ہے، پھر رات کے آخری حصے میں جو دعا ہے وہ بہت ہی زیادہ مقبولیت رکھتی ہے۔ پھر 14 شعبان کی رات لیلۃ القدر یعنی 27ویں کی جو رات ہے، یہ دعا کے لیے مخصوص اوقات ہیں۔ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرماتا ہے، لیکن پھر بھی بعض ایسے مقامات ہیں جن کو باللحاظ دعا فضیلت حاصل ہے۔ مقامات کے لحاظ سے بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگی جائے اسے زیادہ شرف قبولیت بخشا جاتا ہے۔ پھر طواف کرتے وقت ملتزم کے سامنے جب دعا کی جاتی ہے وہ بھی قبولیت حاصل کرتی ہے۔ پھر مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرنا، زمزم کے اوپر کھڑے ہو کر دعا کرنا اور زمزم پیتے وقت دعا کرنا، صفا اور مروہ پر دعا کرنا، منی اور مزدلفہ پر دعا کرنا، عرفات میں دعا کرنا زیادہ شرف قبولیت بخشتا ہے۔ عاشقوں اور غلاموں کی دعا کا وقت تو وہ ہوتا ہے جب سبز گنبد پر ان کی نظر پڑتی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر باب جبرائیل میں، جہاں جبرائیل اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچاتے تھے، اس مقام پر دعا کرنا مقبولیت رکھتا ہے۔ اور سائز تو یہ ہے کہ مدینہ کے گلی کوچوں میں جہاں بھی دعا کی جائے تو وہ قبولیت کا شرف رکھتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ دعا باپ کے اپنے بیٹے کے لیے قبول ہوتی ہے، پھر مسافر کی، پھر مظلوم کی، اور مظلوم کی دعا تو ایسی ہے کہ اس کی دعا کے لیے اجابت استقبال کے لیے آگے آتی ہے، اجابت استقبال کے لیے آگے آتی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہو گیا کہ مالک الملک دعا سننے والا ہے، وہ دعا سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے، ہر انسان کی سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے، وہ ضرور دعا قبول کرتا ہے، لیکن دیکھنے والے بھی حیران ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ دراصل بات یہ ہوتی ہے جب کوئی شخص خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو شخص دعا کر رہا ہوتا ہے بعض دفعہ وہ چیز وہ مانگ رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ مالک الملک اس سے بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ جس طرح اگر ایک بچہ انگارے کی طرف لپکے تو اسے بچانے کے لیے باپ اس کی طرف دوڑتا ہے، اس طرح مالک الملک بھی اپنی مخلوق کو بچاتا ہے۔ جو چیز اس کے لیے بہتر ہوتی ہے وہ اسے عطا کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ بعض آدمی دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کے اعمال بہت کمزور ہوتے ہیں اور قیامت کے دن کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا کو خزانہ بنا کر اعمال نامے میں ڈال دیتا ہے۔ جب قیامت ہوگی تو کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں جنت میں بھیجا جائے گا، اگرچہ ان کے اعمال جنت کے قابل نہیں ہوں گے، تھوڑے ہوں گے اور وہ حیران ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت ارشاد فرمائے گا کہ جو دنیا میں تم کر رہے ہو وہ دعا اسی وقت کے لیے تمہارے لیے بچا کر رکھی تھی کہ آج تمہیں جنت عطا فرما دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی بیان فرمائی جو سمجھنی بہت ضروری ہے اور جس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔
زندگی کو کامیاب گزارنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ ایک آدمی سفر سے آتا ہے اور وہ گرد آلود ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعا کرتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیٹ میں حرام ہوتا ہے، اور ایسے حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی، خواہ وہ دعا کسی بھی طریقے سے کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ یہاں ایک بات بہت باریک اور سمجھنے والی ہے کہ دعا ایسی چیز ہے کہ جس کے متعلق ارشاد ہوا کہ ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کا ثبوت بھی ہے کہ سب سے ذلیل شیطان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا بھی قبول کر لی۔ شیطان نے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے مہلت دے اور انسان پر تسلط دے، اور یہ مخلوق خدا کے لیے شیطان کی سب سے بری دعا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بری دعا بھی قبول کر لی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی ایک حکمت ہے کہ شیطان کے اس بری دعا کو قبول کرنا شیطان کے لیے بلائی نہیں تھی، بلکہ اس کی برائی اور عذاب میں اضافے کا ذریعہ تھا، کیونکہ وہ رد ہو چکا تھا اور اس نے ایسے کام کیے کے لیے دعا مانگی تھی جو اس کے آئندہ عذاب میں اضافہ کرنے والی تھی، اس لیے اس کے عذاب میں اضافے کی خاطر وہ دعا قبول ہوئی۔ اب دعا کے ساتھ مالک الملک نے یہ بھی فرمایا کہ دعا تو مالک الملک قبول فرماتا ہے، لیکن انسان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم مانے۔ جب وہ مصیبت میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے، اس کی دعا قبول فرماتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے، لیکن فوراً نفس اور شیطان کے کہنے پر وہ کہتا ہے کہ یہ میرے اپنے علم، بہادری یا لیاقت کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ منہ موڑ لیتا ہے۔ ایسے انسان کی زندگی اس کے لیے اور زیادہ خرابی کا باعث بنتی ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کی زندگی اور بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی اور نعمت ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھ نہ ہو تو انسان کو موتی بھی مل جائے تو وہ اسے پتھر سمجھ کر پھینک دیتا ہے اور اسے محروم ہو جاتا ہے۔ سمجھ کیسے اور کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ سمجھ صرف اس وقت انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ جب اس کے دل سے شیطان اور نفس کا غلبہ دور ہو جائے، وہ سیاہی اور وہ غبار جو نفسانی اور شیطانی خواہشات کی وجہ سے چھا جاتا ہے وہ دور ہو جائے اور دل و دماغ روشن ہو جائیں۔ دل و دماغ روشن ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرتے ہیں انہیں دعا کا طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے، دعا کی توفیق بھی ہوتی ہے اور ان کی دعا قبول بھی ہوتی ہے، اور دعا سے ان کو فائدہ بھی ملتا ہے اور وہ اس پر قائم بھی رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوتے ہیں وہ دعا کے فیوز و برکات سے بھی محروم ہوتے ہیں، بلکہ وہی دعا ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے۔ دعا کا وقت بھی ان کو مل جاتا ہے، موقع بھی مل جاتا ہے، مگر وہ دعا سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ حدیث پاک میں بلم بہور کا قصہ آیا ہے کہ موسیٰ کے زمانے میں ایک فقیر، ایک عابد کسی غار میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ کی کفار سے جنگ ہوئی اور کفار کو شکست ہوئی۔ کفار بڑے پریشان جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں شیطان انسانی شکل میں ملا اور کہا کہ کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں موسیٰ سے شکست ہو گئی ہے، اس لیے پریشان ہے۔ اس نے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، تم فلاں غار میں چلے جاؤ، وہاں ایک درویش ہے، اسے اسم اعظم حاصل ہے، وہ تمہارے لیے دعا کرے گا تو قبول ہو جائے گی۔ وہ لوگ سارے بلم بہور کے پاس گئے اور جا کر اسے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اس نے کہا کہ میں خدا کے رسول کے خلاف دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ جاؤ چلے جاؤ، میں دعا نہیں کرتا، اور ان کو نکال دیا۔ وہ سارے پریشان جا رہے تھے کہ پھر شیطان ملا۔ شیطان نے کہا کہ پریشان مت ہو، تم اس کی بیوی کے پاس چلے جاؤ اور اس کے لیے تحائف اور بڑے قیمتی زیورات لے جاؤ، ان کو دیکھ کر وہ راضی ہو جائے گی اور فقیر کو مجبور کرے گی۔ انہوں نے یہی حکمت اختیار کی، زیورات اور تحائف لے گئے اور اس کی بیوی کو خوش کر دیا۔ بیوی بلم بہور کے پاس گئی اور کہا کہ کفار کے حق میں دعا کرو۔ اس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا، یہ غلط بات ہے۔ بیوی نے کہا کہ اس طرح نہیں کرو گے تو میں تمہارے پاس نہیں رہوں گی، اپنے بچوں کو بھی سنبھالو۔ آخر وہ فقیر درویش بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو گیا اور اس نے دعا کی۔ جب اس نے دعا کی تو موسیٰ کو کفار سے شکست ہو گئی۔ حضرت موسیٰ پریشان ہوئے، کوہ طور پر جا کر عرض کی، یا اللہ یہ کیا بات ہے کہ کفار سے مجھے شکست ہو گئی؟
حکم ہوا کہ فلاں جگہ پر ایک انسان بیٹھا ہے جس نے بہت عبادت کی اور عبادت کے ذریعے اسے اسم اعظم حاصل ہو گیا، اس کے طویل اس نے یہ دعا کی تھی اور میں نے قبول کر لی۔ موسیٰ سجدے میں گر پڑ گئی اور عرض کی کہ جس نے تیرے رسول کے خلاف دعا کی، تیرے دین کے خلاف دعا کی، اس کے سینے سے اسم اعظم اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی دعا قبول کر لی اور اس کے سینے سے اسم اعظم اٹھا لیا اور وہ اسی طرح مردود ہو گیا۔ اسے پتہ چل گیا کہ میں تو خراب ہو گیا ہوں، تو خدا کے سامنے اس نے عرض کی کہ یا اللہ، مجھے تو سزا مل گئی، لیکن اتنا عرصہ جو میں نے تیری عبادت کی ہے کچھ تو صلہ ملنا چاہیے۔ حکم ہوا کہ جاؤ، تمہیں اس کے صلہ میں 3 دعائیں دی جاتی ہیں، تم جو بھی 3 دعائیں کرو گے میں قبول کروں گا۔ گھر جا کر اس نے بیوی کو بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 3 دعائیں دی ہیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کون سی 3 دعائیں کروں؟ بیوی نے کہا کہ سب سے پہلے دعا تو یہ کرو کہ میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو جاؤں تاکہ تمہاری خوشی کا سامان ہوں۔ اس نے سوچا یہ بھی ٹھیک ہے، اور تو میرا کچھ نہیں رہا، دین نہیں رہا، بیوی تو میری خوبصورت ہو جائے۔ اس نے دعا کی، اس کی بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ اب بیوی کے پاس دولت بھی ہوگی، زیورات بھی ہو گئے، حسین بھی ہو گیا، حسن بھی ہو گیا۔ جب اس کی شہرت ہوئی تو بڑے امیر لوگوں کی توجہ اس کی بیوی کی طرف ہو گئی کہ کسی طرح وہ فقیر کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ شادی کر لے، اور بیوی کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ میں اس فقیر کو جو کہ اتنے عرصے سے اس غار میں پڑا ہوا ہے، اس کو کیا کروں گی؟ میں کسی بڑے اور صاحب دولت آدمی سے شادی کر لوں۔ اس نے بھی فقیر سے منہ موڑ لیا۔ فقیر کو اس بات کا بہت رنج اور غم ہوا، اور اس نے اس دکھ میں دعا کی کہ اس کی بیوی کی شکل خنزیر جیسی کر دے۔ بیوی کی شکل خنزیر کی ہو گئی اور 2 دعائیں ختم ہو گئیں۔ پھر بیوی آ کر اس کے پاؤں میں گر گئی۔ بچوں نے رونا شروع کر دیا، گھر اس کے لیے جہنم بن گیا، دن رات فریادیں، شور شرابہ۔ تو تیسری دعا اس نے یہ کی، یا اللہ، اس کی بیوی کو اسی طرح کر دے جس طرح وہ پہلے تھی۔ وہ تینوں دعائیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نام میں ملی تھیں وہ بیوی پر ہی ختم ہو گئیں، اور وہ اسی طرح کا مردود انسان رہ گیا۔ اگر اسے نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتی اور شیطان اور نفس کا غلبہ اس کے دل و دماغ پر نہ ہوتا تو 3 دعائیں تو بڑی چیز ہیں، اس کے لیے تو ایک دعا کافی تھی کہ یا اللہ مجھے معافی عطا فرما دے۔ اسے سب کچھ حاصل ہو جاتا، لیکن نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ ہونے کی وجہ سے نفس اور شیطان نے جو سیاہی اور جو زنگ اس کے دل و دماغ میں بھرا تھا، اس نے نہ اسے دعا سے مستفید ہونے دیا، نہ عبادت سے مستفید ہونے دیا، نہ عبادت اس کے کام آئی، نہ ہی دعا اس کے کام آئی۔ سامعین اکرام، یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہر وقت یہ تاکید کی جاتی ہے کہ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا تعلق پیدا کرو کہ جس طرح بلب کا تعلق پاور ہاؤس سے ہوتا ہے، جس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ یہ محبت، یہ تعلق، یہ نسبت اس نور کا ذریعہ بنے گی جو آپ کے دل و دماغ سے تمام زنگ اور گندگی کو خاکسر کر دے گا، اور دل و دماغ کو ایسی روشنی بخشے گا کہ تمہیں صحیح اور غلط یعنی اچھائی اور برائی تمیز حاصل ہو جائے گی، اور اس طرح دونوں جہانوں کے غموں سے تمہیں نجات حاصل ہو جائے گی اور دونوں جہانوں کی خوشیاں تمہیں حاصل ہو جائیں گی۔ اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ وہ سارے لوگ جو اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہاں بیٹھ کر اپنے سینوں کو صاف کرنے کے لیے اخلاص، توجہ اور عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی یاد کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو اس یاد سے پاک فرمائے اور اس قیمتی دولت سے انہیں مستفید فرمائے، اور اس طرح دونوں جہانوں کے غموں سے انہیں نجات حاصل ہو اور دونوں جہانوں کی خوشیاں انہیں حاصل ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔